السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ تو بغیر ڈیلے کیے بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول وہی بچپن کا دسمبر از ہاشم ندیم، ایپیسوڈ 30، دوسرا دور، پہلی جیت۔ میں نے جب اس سانحہ برقع کی تمام واردات راجا کے اگلے خط میں پڑھی تو ہنس ہنس کر میرا برا حال ہو گیا۔ میں نے شام کو ہیلن اور شیرل کو بھی اپنے دوستوں کی اس انتقامی واردات کے بارے میں بتایا اور دونوں بھی بہت محظوظ ہوئیں۔ شیرل تو اس قدر ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس دن میں نے انہیں وجو آپی کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے بتایا۔ ہیلن نے بہت غور سے وجو آپی کے بارے میں میری ساری باتیں سنی، اور جب میں نے شیرل کو یہ بتایا کہ مجھے اصل میں کیڈٹ کالج جانے پر راضی کرنے والی وجو آپی ہی تھیں، اور میں نے یہ دن یہاں اسی لیے گزارے ہیں کیونکہ میں واپس جانے سے پہلے ساری انگریزی سیکھ لینا چاہتا ہوں تاکہ مستقبل میں میری انگریزی ان کے کام آ سکے، تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ شیرل اور ہیلن دونوں نے اس شام مجھے مزید محنت کرنے کی نصیحت کی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جانب سے ذرا سی بھی کسر نہیں چھوڑیں گی، اور واقعی ان دونوں نے میری تربیت اور تعلیم میں کبھی کوئی رتی برابر کسر بھی نہیں چھوڑی تھی۔ اور چند ہفتوں کے بعد ہی ساری کلاس اس وقت دنگ رہ گئی جب انگلش ریڈنگ کی کلاس کے دوران جب انوار صاحب نے ٹینسز جملے پڑھاتے ہوئے بچوں سے ایک سوال پوچھا تو سب ہی چپ بیٹھے رہے۔ تب میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھا دیا۔ اتنے ہفتوں میں نہ تو مجھ سے کلاس میں کسی نے کچھ پوچھا تھا، نہ ہی میں نے کبھی خود سے کوئی جواب دیا تھا۔ میں پرنسپل صاحب کی ہدایت کے مطابق کلاس میں آ تو جاتا تھا، لیکن چپ چاپ بیٹھ کر اپنے آس پاس ہوتے سوال جواب سنتا رہتا تھا، پھر فیصل اور اصفر کے ساتھ مل کر خالی پیریڈ میں کاغذ کے جہاز بنا کر اڑاتا رہتا تھا۔ اس لیے پوری کلاس کے علاوہ خود انوار صاحب کو بھی قطعی مجھ سے یہ امید نہ تھی کہ میں اس مشکل سوال کا جواب دے پاؤں گا، لیکن ہیلن نے مجھے پیچھے 1.5 مہینے میں تمام ٹینسز اتنی اچھی طرح ازبر کروا دیے تھے کہ میں نے جھٹ سے ایک لمحے میں انوار صاحب کے سوال کا جواب دے دیا۔ ساری کلاس پہلے تو ہکا بکا ہی رہ گئی، اور پھر سب اٹھ کر یوں مجھے مبارکباد دینے لگے جیسے میں کوئی حج کر کے آیا ہوں۔ انوار صاحب نے سب کو ڈانٹ کر اپنی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جلدی سے مجھ سے ماضی، حال اور مستقبل کے تمام ٹینسز یکے بعد دیگرے سنے۔ میں نے فر انہیں سارے ٹینسز سنا دیے۔ ان کا حیرت کے مارے اتنا برا حال تھا کہ پیریڈ ختم ہونے کی گھنٹی بھی انہیں نہیں سنائی دی۔ اس پیریڈ کے بعد آدھی چھٹی یعنی مڈ بریک تھی، اور تمام کیڈٹس بریک فوڈ کھانے کے لیے کینٹین کی طرف دوڑے جاتے تھے، لیکن انوار صاحب مجھے لے کر پرنسپل صاحب کے دفتر کی جانب بڑھ گئے، اور حاضری کا پروانہ ملتے ہی انہوں نے پرنسپل کو انتہائی حیرت کے ساتھ میری بہتری کے بارے میں بتایا۔ پرنسپل صاحب نے نہایت اطمینان سے مسکراتے ہوئے ان کے اس انکشاف کو سنا کہ میں نے آج کلاس میں اس سوال کا جواب خود اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھا کر دیا ہے، جس سوال پر ساری کلاس خاموش بیٹھی رہ گئی۔ پرنسپل صاحب نے مسکرا کر انوار صاحب کو شاباشی دی کہ یہ سب ان کی ہی محنت کا نتیجہ ہے۔ انوار صاحب حیرت اور فخر کے ملے جلے تاثرات لیے دفتر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد کمانڈر صاحب نے میری پیٹھ تھپکی اور ہنس کر بولے، ویری ویل کیڈٹ عباد، تم واقعی اپنی دھن کے پکے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آنے والے مڈ ٹرم امتحان جو اگلے مہینے شروع ہو رہے ہیں، اس میں تم سب کو دکھا دو کہ اردو میڈیم اسکول سے تعلق رکھنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور اردو میڈیم اسکول کے بچے بھی اتنے ہی ہونہار اور ذہین ہوتے ہیں جتنے کسی بھی بڑے انگلش میڈیم اسکول سے تعلق رکھنے والے بچے ہوتے ہیں۔ میرا دل ان کی بات سن کر کچھ بجھ سا گیا، کیونکہ میرا تو خیال تھا کہ آج وہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں گے کیونکہ میں نے ان کی اور ابا کی شرط پوری کر دی تھی، لیکن وہ تو مزید پورا 1 مہینہ مجھے یہاں رکھنے پر مصر نظر آ رہے تھے۔ کمانڈر صاحب نے میرے اندر چلنے والی جنگ شاید میرے چہرے سے پڑھ لی تھی۔
اسی لیے انہوں نے مجھے آرام سے بیٹھ جانے کو کہا اور پھر مجھے سمجھایا کہ یہ بھی اصل میں میرے ابا کی ہی خواہش تھی کہ میں کیڈٹ کالج سے ایک امتحان پاس کر کے اس کا سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ لے کر آؤں، کیونکہ میرے شہر میں تو اب سالانہ امتحانات سر پر تھے اور جب تک میں یہاں سے واپس جاتا تب تک میرے ہم جماعت 8ویں کلاس میں جا چکے ہوتے، لہٰذا ضروری تھا کہ میرے پاس یہاں کی پاس شدہ والی سند موجود ہو تاکہ مجھے وہاں داخلے میں آسانی رہے۔ مجھے پرنسپل صاحب کی بات سمجھ میں آ گئی اور میں نے بعداللہ خواستہ مزید 2 مہینے اس قید خانے میں رہنا منظور کر لیا تاکہ امتحان کے بعد اپنا نتیجہ لے کر ہی گھر جاؤں۔ اس وقت میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی اور نہ ہی میں پرنسپل صاحب سے یہ پوچھ سکا کہ ان کی میرے ابا سے اس دن پہلی مرتبہ میرے سامنے اور بعد میں میری غیر موجودگی میں آخر کس فون نمبر پر بات ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں تو کبھی ٹیلی فون تھا ہی نہیں، نہ ہی ابا کے دفتر میں ان کی میز یا اس کے آس پاس کوئی ٹیلی فون میں نے پڑا دیکھا تھا۔ پھر آخر پرنسپل صاحب کو پہلی ہی گھنٹی پر ابا کیسے فون کی دوسری جانب جواب دینے کے لیے حاضر مل جاتے تھے۔ اس وقت میرے چھوٹے سے ذہن کے لیے یہی بات کافی تھی کہ پرنسپل صاحب لگاتار میرے ابا سے رابطے میں ہیں اور میری رفتار سے میرے ابا مطمئن ہیں۔ ہاں، البتہ مجھ کو اس بات پر حیرت ضرور ہوتی تھی کہ ابا نے کبھی اپنے خطوں میں بھی پرنسپل صاحب سے اپنے رابطے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے تو اس کی توجہ اپنے دل میں کچھ یوں سوچ رکھی تھی کہ ہو سکتا ہے ابا نے گھر میں امی اور بھیا وغیرہ کو اس بات سے آگاہ نہ کیا ہو اور وہ نہ چاہتے ہوں کہ ان کے خط میں لکھی ہوئی ایسی کوئی بات کوئی دوسرا پڑھ لے یا بات خاندان میں پھیل جائے، اس لیے انہوں نے کبھی اپنے اور کمانڈر صاحب کے رابطوں کا ذکر بھی اپنے کسی بھی خط میں نہیں کیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور ہم سب ہی جونیئر کیڈٹ پیراکی اور گھڑ سواری میں ماہر ہوتے گئے۔ ہماری پریڈ بھی اب اس قابل ہو گئی تھی کہ ہم باقی پورے ہاؤس کے سینئر کیڈٹس کے ساتھ مل کر پریڈ کرنے لگے تھے۔ پہلا مڈ ٹرم امتحان بھی گزر گیا اور میں نے کسی نہ کسی طور اسے پاس بھی کر لیا تھا، لیکن بقول پرنسپل صاحب میرا رزلٹ اس قدر قابل فخر نہ تھا کہ جس کے بل پر میں دوبارہ اپنے اسکول جا کر باعزت داخلہ لے سکتا۔ واقعی نمبر تو اتنے خاص نہ تھے، لیکن میں کبھی سمجھ نہیں پایا کہ اگر میں اول یا دوم بھی آ جاتا تو کمانڈر صاحب پھر بھی کسی نہ کسی بہانے مجھے روک ہی لیتے، جیسا کہ انہوں نے اب میرے ابا کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اب 7ویں جماعت کے مزید 3 مہینے ہی تو رہ گئے ہیں، تو پھر کیوں نہ میں سالانہ امتحانات دے کر ہی ایک ہی مرتبہ گرمیوں کی لمبی چھٹیوں میں ہمیشہ کے لیے گھر واپس چلا جاؤں۔ اسی اثنا میں ایک دن فیصل کی سزا کے طور پر ایکسٹرا ڈرل آ گئی۔ پہلے تو میں اور اصفر ڈر ہی گئے کہ شاید ہماری پرچی پکڑی گئی ہے، کیونکہ ابھی پچھلے ہی ہفتے فیصل 2 دن کے لیے آرام پر تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ یہ کوئی اور ہی بات ہے۔ اس روز ہم سب کو طالب پی او نے پریڈ کے دوران مسلسل 2 گھنٹے رائفل اٹھا کر دوڑایا تھا، لہٰذا دوپہر کو ہم سب ہی کھانے کے بعد اپنے اپنے بستروں پر یوں گرے کہ پھر ہمیں اٹھانے کے لیے پریفیکٹ کو باقاعدہ دھمکیاں دینی پڑ گئیں۔ ہم سب تو اٹھ کر اور کھیل کا لباس پہن کر کسی نہ کسی طرح باہر نکل ہی گئے، لیکن نہ جانے فیصل نیند میں تھا یا پھر اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی کہ وہ دوبارہ آ کر اپنے بستر کے نیچے لیٹ کر لمبی تان کر سو گیا۔ وہاں کھیل کے میدان میں جب گنتی ہوئی تو فیصل غائب تھا، لہٰذا اس کی غیر حاضری لگ گئی اور اگلے دن ڈیلی آرڈر کی رپورٹ میں فیصل کا نام ایکسٹرا ڈرل کی سزا کے خانے میں جگمگا رہا تھا۔ یہ ڈرل سزا کے طور پر دوپہر کو ان کیڈٹس کو دی جاتی تھی جو کسی روٹین سے غیر حاضر رہتے یا پھر کوئی غلطی کرتے تھے۔ ہماری بیرک میں فیصل پہلا کیڈٹ تھا جسے اعزاز حاصل ہوا تھا، ورنہ عام طور پر 11ویں اور 12ویں جماعت کے کیڈٹس کو یہ سزا ملتی تھی۔ ہم سب نے پورے اعزاز کے ساتھ دوپہر 3 بجے فیصل کو رخصت کیا اور ٹھیک شام 5 بجے بخشو پی او کے ہاتھوں سے اسے وصول کیا، کیونکہ فیصل کی حالت ایسی تھی ہی نہیں کہ وہ اپنے پیروں پر چل کر اپنے بستر تک جا سکتا، لہٰذا اسے وصول ہی کیا جا سکتا تھا۔
فیصل نے حواس درست ہونے کے بعد بتایا کہ ان ظالموں نے تپتی دوپہر میں اسے 1000 بار ڈنڈ لگوائے، فرنٹ رول دیے، رائفل اٹھا کر ایک پاؤں پر کھڑا رکھا اور گورکھا پوزیشن، جس میں پاؤں دیوار پر اور جسم 2 بازوؤں کے سہارے زمین پر ٹکا رہتا ہے، پورے آدھے گھنٹے تک ٹانگے رکھا۔ ہم فیصل کی زبانی یہ سب سن کر دل ہی دل میں لرزتے رہے، لیکن پھر یکے بعد دیگرے، پہلے اسپر اور پھر مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو ہی گیا۔ ہم دونوں کے جوتے اور بیلٹ اسمبلی کے وقت ٹھیک طرح سے چمکتے ہوئے نہیں پائے گئے تھے، لہٰذا ہمیں بھی اس کالا پانی کی یاترا کرنی ہی پڑی۔ ایکسٹرا ڈرل کے لیے اکیڈمی میں ہی موجود دوسری جنگ عظیم میں استعمال شدہ ایک رن وے کو بطور گراؤنڈ استعمال کیا جاتا تھا، اور وہیں پر کیڈٹس کو سزا دینے کے تمام لوازمات موجود تھے۔ عجیب، بیہودہ اور ہولناک قسم کی جگہ تھی۔ اوپر سے بخشو سی پی او کے ہولناک نعرے اور کوشن، آدھے گھنٹے میں ہی میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور ٹانگیں لرزنے لگ گئی تھیں، لیکن بخشو نے پورے 2 گھنٹے مجھ سمیت باقی کیڈٹس کے جسم کا سارا تیل نکل جانے کے بعد ہی ہمیں وہاں سے جانے دیا۔ واقعی پہلی ایکسٹرا ڈرل کی سزا کے بعد انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ اسٹریچر کہلاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب بات اور بھی ہوئی۔ رفتہ رفتہ ہمارے دلوں سے اس سزا کا خوف بھی جاتا رہا۔ شاید انسان کو جس چیز سے جتنا ڈرایا جائے، اس چیز کا سامنا ہو جانے کے بعد اس کا خوف اتنی ہی تیزی سے ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اکیڈمی کی انتظامیہ ہمیں سزا دینے کے بجائے صرف سزا کا ڈر ہمارے دل میں بنائے رکھتی تو شاید ہم کبھی اپنی حدیں پار نہ کرتے۔ جونیئر کیڈٹس میں سے جو بھی ایکسٹرا ڈرل کی سزا کا تمغہ سینے پر سجائے گرتا پڑتا ڈارمیٹری میں داخل ہوتا، وہ دیگر کیڈٹس کی نظر میں ہیرو بن جاتا۔ ہیرو کے درجے پر قائم رہنے کے لیے اس کیڈٹ کو مزید ایکسٹرا ڈرل جھیلنی پڑتی، اور یوں رفتہ رفتہ اس کی کھال سخت اور اتنی موٹی ہوتی جاتی کہ اس پر کسی سزا، کسی تکلیف کا کوئی اثر بھی نہ ہو پاتا۔ میری کھال بھی موٹی ہوتی جا رہی تھی اور سزا کا خوف میرے دل سے بھی نکلتا جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں ہمارے ٹرمینل ایگزامز بھی گزر گئے اور ہماری گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ جب میں ٹرین سے اپنے شہر کے اسٹیشن پر اترا تو میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ مجھے وجو آپی کو دیکھے اور ان سے ملے ہوئے پورے 8 مہینے گزر چکے تھے۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن ٹو۔